کہ اگر میرے بندوں نے میرے قانون کے خلاف عمل کیا ہو اور وہ پشیمان ہو جائے تو میں انہیں بخش دوں گا. لا خیر فی الحیاة رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا. آج کا ہمارا عنوان ہے الرحمن الرحیم، وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا. الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر بیان ہو چکی ہے، لہذا جس نقطے کا یہاں پر اضافہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دونوں صفات جو اہم ترین اوصاف خداوندی ہیں ہر روز کی نمازوں میں کم از کم 30 مرتبہ ذکر ہوتی ہے، 2 مرتبہ سورہ حمد میں اور 1 مرتبہ بعد والی سورہ میں. اس طرح 60 مرتبہ ہم خدا کی تعریف صفت رحمت کے ساتھ کرتے ہیں. در حقیقت یہ تمام انسانوں کے لیے ایک درس ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندگی میں ہر چیز سے زیادہ اس اخلاق خداوندی کے ساتھ متصف کریں. اس کے علاوہ واقعیت کی طرف بھی اشارہ ہے. اگر ہم اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بے رحم مالک اپنے غلاموں سے جو سلوک روا رکھتے تھے ہماری نگاہ میں جشنے لگے. غلاموں کی تاریخ میں کہ ان کے مالک ان سے عجیب قساوت و بے رحمی سے پیش آتے تھے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلام ان کی خدمات کی انجام دہی میں معمول سی کوتاہی کر دیتا تھا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی. اسے کوڑے مارے جاتے تھے، بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا، چکی سے باندھ دیا جاتا تھا، زیر زمین اور تاریک و ہولناک قید خانوں میں ان کو رکھا جاتا تھا، اور اگر ان کا جرم زیادہ ہوتا تو ان کو سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا کہ محکوم غلاموں کو درندوں کے پنجروں میں پھینک دیا جاتا تھا. اگر وہ ان سے جان بچا لیتے تھے تو ان کو پھر دوسرے پنجرے میں داخل کر دیا جاتا تھا. تو یہ تو تھا نمونہ مالکوں کا اپنے غلاموں سے سلوک کا. لیکن خداوند عالم بار بار قرآن میں انسانوں کو یہ فکر دیتا ہے کہ اگر میرے بندوں نے میرے قانون کے خلاف عمل کیا ہو اور وہ پشیمان ہو جائے تو میں انہیں بخش دوں گا، انہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں. جیسا کہ ارشاد الہی ہو رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اے نبی فرما دیجیے کہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ سب گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. لہذا رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کو لانا اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم قدرت کے باوجود جو کہ ہماری عین ذات ہے اپنے بندوں پر مہربانی اور لطف و کرم کرتے ہیں. الرحمن الرحیم یہاں سے انسان اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے اپنے بندوں سے اور مالکوں کے اپنے ماتحتوں سے سلوک میں کس قدر فرق ہے، خصوصاً غلامی کے بدقسمت دور میں.